بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مزاجوں میں سختی بہت زیادہ ہے۔ مزاجوں میں سختی کا نتیجہ یہ ہے کہ اولادیں اپنے ماں باپ کی باتیں ماننے کے لیے تیار نہیں۔ مساجد میں جا کر دیکھیں، باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اولاد نماز پڑھے، لیکن بوڑھے لوگ مسجدوں میں نظر آتے ہیں، جوان اور بچے نظر نہیں آتے۔ باپ بھی پھر جب سمجھاتا ہے تو انتہا درجے کی سختی کا مظاہرہ کرتا ہے، حالانکہ نرمی سے جو مسئلہ حل ہو سکتا ہے وہ سختی سے نہیں۔ دیکھیے، ہماری جو اولادیں ہیں وہ فرعون سے بڑھ کر نہیں ہیں، اور ہم جو نمازی لوگ ہیں موسیٰ علیہ السلام سے بڑھ کر نہیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا ہارون علیہ السلام ان دونوں کو فرعون کے پاس بھیجا، ساتھ کیا فرمایا کہ ان سے نرمی سے بات کرنی ہے، قولا لینا، نرمی کا معاملہ کرنا ہے، نرمی سے بات کرنی ہے۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے کہ بات اس کو سمجھ آ جائے، اور اگر سختی کا مظاہرہ کیا گیا تو پھر وہ سمجھنے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوگا۔ اسی طرح قرآن پاک جہاں پر نصف ہو رہا ہے، ایک لفظ موٹے حروف سے لکھا ہوا ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اس کا معنی بھی کیا ہے؟ نرمی کا مظاہرہ۔ تو قرآن پاک کے نصف کے اندر جس لفظ کو رکھا گیا ہے وہ نرمی کا لفظ ہے، اور اللہ رب العزت نے جہاں پر قرآن پاک کی تعلیم کا ذکر فرمایا، اللہ کی بہت سی صفات ہے جس کے اندر جبار بھی ہے، قہار بھی ہے، منتقم بھی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جس صفت کو ذکر فرمایا وہ صفت رحمان کو ذکر کیا۔ الرحمن علم القرآن، کہ وہ رحمان مہربان ذات ہے کہ جس نے قرآن پاک کی تعلیم دی، جس نے قرآن پاک سکھایا۔ اور پھر سب سے پہلے جب قرآن پاک ہم شروع کرتے ہیں یا کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں تو ایک زبان سے بسم اللہ کے الفاظ پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان ہے، بہت ہی زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ السلام کو جو تعلیم دی ہے، اور پیغمبر علیہ السلام کو حکم دیا ہے کہ امت کو تعلیم دیں، تو وہاں پر کیا فرمایا؟ پیغمبر علیہ السلام نے جو اللہ سے احکامات ملے ہیں، کیونکہ پیغمبر اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا، تو پیغمبر علیہ السلام نے وہاں پر کیا فرمایا ہے؟ تخلقوا باخلاق اللہ، کہ تم اللہ رب العزت والے اخلاق کو اختیار کر لو۔ تو اللہ رب العزت کے اخلاق کے اندر کیا چیز ہے؟ رحمان ہونا ہے، رحیم ہونا ہے، حلم، حوصلہ۔ آج ہمارے اندر حوصلے والی صفت بھی نہیں، معمولی سی بات ہوئی اور اپنے آپ سے باہر ہو گئے، اور اس حد تک آگے بڑھ گئے کہ جب تک ہم نے 3 طلاقیں اپنی بیوی کو نہیں دی اس وقت تک ہمارا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا، اور جب غصہ ٹھنڈا ہوا اب معاملہ باہر نکل چکا اپنے آپ سے۔ اب مارے مارے پھرتے ہیں کہ کہیں کوئی حرام کو کوئی حلال کر دے، پھر بد مذہب لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور وہ کیا کہتے ہیں کہ غصے میں تھے لہذا طلاق ہوئی نہیں، یا زیادہ زیادہ ہوئی ہے تو 1 طلاق ہوئی ہے۔ میرے عزیز دوستو، نرمی کو اپنی زندگی کا شعار بنا لے۔ ہم استاد ہیں، ہم گھر کے سربراہ ہیں، ہم
کوئی کارخانہ کوئی فیکٹری چلا رہے ہیں، اس کے سربراہ ہیں، تو ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہر معاملے کے اندر نرمی کو سامنے رکھیں، نہ کہ سختی کو۔ کیوں؟ ہم موسیٰ علیہ السلام سے بڑے نہیں، اور جو ہمارے مخاطب ہیں وہ فرعون سے زیادہ ظالم اور جابر نہیں ہیں۔ جب فرعون جیسی شخصیت کو اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام جا کر ان سے نرمی سے بات کر لو، تو ہمارے بچے تو ہمارے اپنے ہیں، ہماری گودوں میں پلے ہیں، ہماری بیٹیاں تو ہماری اپنی ہیں، ہماری گودوں میں پلی ہیں، تو وہاں پر تو نرمی اور زیادہ ہونی چاہیے۔ لیکن بعض والدین اتنے سخت ہوتے ہیں کہ معمولی سی کمی دیکھی اور پھر بد دعاؤں پر آ گئے، بعضوں کا دھکے دے کر اولاد کو گھر سے نکال دیا۔ کیا ہے جی؟ میں نے اس کو اٹھایا تھا، یہ اٹھا کیوں نہیں؟ میں نے کہا تھا نہا لو، یا نہایا کیوں نہیں؟ میں نے کہا تھا کپڑے بدل لو، کپڑے کیوں نہیں بدلے؟ یہ کوئی بات ہے؟ آخر بچہ ہے، سستی ہو جاتی ہے، ہم سے سستیاں تھوڑی ہوتی ہیں، بہت سے زندگی کے معاملات کے اندر ہم سے سستی ہوتی ہیں۔ تو اگر بچوں سے سستی ہو گئی ہے گھروں کے اندر، تو وہاں پر سخت رویہ نہ رکھا جائے، بلکہ وہاں پر نرمی کو سامنے لایا جائے، نرمی کا رویہ رکھا جائے۔ اس لیے ہم والدین ہیں، ہم کسی ادارے کے سربراہ ہیں، کوئی بھی ہماری زندگی کا معاملہ ہے، وہاں پر نرمی کو اپنی زندگی کا شعار بنائیں۔